اسلم، کیا تم نے سنا؟ فلاں شخص کے بارے میں وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ اسلم بولا، اچھا کیا تم نے بتا دیا، اب میں اس کی دکان سے سودا نہیں لوں گا۔ اور اس کے بعد اسلم نے دکان سے سودا لینا بند کر دیا۔ اسلم نے بغیر پرکھے کسی کی بات پر یقین کر لیا۔ ختیجہ باجی، ہماری بھابھی بہت اچھی ہے نا؟ ختیجہ جھٹ سے بولی، ارے رہنے دو، بس میں جانتی ہوں اس کو، تم سے زیادہ پالا پڑا ہے میرا اس سے، بس نام کو ہی اچھی ہے، بلکہ بہت زیادہ چالاک ہے۔ ایسے ہی تم اس کی اچھائی کے دھوکے میں نہ آ جانا، بہت بد مزاج ہے وہ۔ فائزہ نے بڑی بہن کے یہ الفاظ جیسے کسی اہم معلومات کی طرح ذہن میں محفوظ کر لیے اور آئندہ اپنی نئی بھاوج سے مزید راہ و رسم نہ بڑھانے کا ارادہ کر لیا، بغیر یہ سوچے کہ بھاوج کی بجائے ہو سکتا ہے مسئلہ بھاوج کے متعلق معلومات دینے والی میں ہو سکتا ہے بد مزاجی بتانے والی میں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ معلومات کسی بغض اور اناد کے چکر میں پہنچائی جا رہی ہوں، یا پھر حقیقت شاید اتنی سنگین نہ ہو جتنی بتائی گئی ہو۔ ایسے افراد کو کانوں کا کچا بھی کہنا چاہیے۔ مگر یہ تمام سوالات تبھی کسی کے ذہن میں جنم لیتے ہیں جب کوئی اپنی بصیرت کا استعمال کرنا جانتا ہو، اپنی رائے کی عمارت دوسروں کی رائے پر کھڑی نہ کرتا ہو، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب ہم خود کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہوئے اپنے حواس خمسہ اور چھٹی حس پر یقین رکھتے ہوں۔ کہا جاتا ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے کی رائے یا افواہ کو اہمیت دے تو یا تو وہ احمق ہے، یعنی بصیرت سے عاری ہے، یا پھر وہ بھی وہی سننا چاہتا تھا، اسی لیے من پسند بات کے حق میں گواہی ملنے پر منوعن یقین کر لیا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بصیرت گئی تیل لینے، حواس خمسہ، چھٹی حس، عقل، سب ایک طرف، دوسروں کی کہی بات، آراء اور نظریات ایک طرف۔ جب ہمیں اپنی سوچ، اپنے مشاہدے پر بھروسہ نہیں تو ہم کسی دوسرے کو کیسے قابل بھروسہ سمجھیں؟ جب ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کی رائے کے سامنے ہلکا کر دیا تو ایسے میں کسی تیسری شخصیت کی رائے، کردار بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ اس مصیبت کا شکار ہیں، کچھ تو اس سے بلا واسطہ متاثر ہیں اور کچھ بالواسطہ، جبکہ کچھ لوگ اس سے وقتی مزے لیتے نظر آتے ہیں کہ میں فلاں کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مصیبت کا مجھے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور نام سجھائی نہیں دیتا، دوسروں کی اینک۔ نظر تو عطیہ خداوندی ہے اور اس کو کوئی بھی لاکھ کوشش کے باوجود تبدیل نہیں کر سکتا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم اس نظر کو غلط نمبر کی چڑھائی گئی ایک غلط فرد کی جانب سے اینک سے دھندلا، خراب یا پھر ختم کر دیتے ہیں، جب ہم کسی دوسرے کی رائے کو اپنے نظریات، مشاہدوں اور تجربات پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے اطراف میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ، اور بہترین طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اس نعمت خداوندی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور حقائق کو جاننے اور پرکھنے پر دھیان دیتے ہیں، یعنی جو دیکھا اور جو سنا اور جو سمجھا سب ذاتی خالص کسی دوسرے کی رائے سے پاک، مشاہدات پر دھیان دیتے ہوئے کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری اور زہریلی قسم ان لوگوں کی ہے جو کسی ذاتی دلچسپی، بغض یا اناد کے تحت اپنی رائے پر مبنی اینک دوسروں کی نظر پر چڑھاتے پھرتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ ان کی نظر میں جو اچھا وہ سب کی نظر میں اچھا دکھائیں گے، اور ان کی نظر میں جو برا وہ سب کی نظر میں برا دکھائیں گے۔ ایسے افراد عموماً ہر خاندان میں، معاشرے میں معتبر ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت میں کھل بھی جاتے ہیں۔ تیسری قسم انتہائی خطرناک قسم ہے، ان کو کانوں کا کچا بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ویسے تو یہ افراد شاید اتنے برے نہیں ہوتے، لیکن یہ خطرناک اپنی لا علمی اور خود پر بے اعتمادی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ معذرت کے ساتھ اپنی احمقانہ سوچ کے باعث خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی لا علمی میں بھڑکائی گئی دوسری قسم کے، یعنی زہریلی قسم کے لوگوں کی جانب سے آگ کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ان لوگوں کی رائے کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں جو اپنی بات یا رائے کی اینک دوسروں کی نظر پر چڑھاتے ہیں۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے لیے زہریلی قسم والے لوگ سرگرم ہوتے ہیں۔ عموماً یہ چوتھی قسم ایک طرح کی مظلوم قسم ہے، کیونکہ ایسے افراد کی ساکھ کو گھریلو، کاروباری یا اخلاقی اعتبار سے زہریلی قسم والوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ بات یہاں ختم ہو جائے اگر صرف کچھ لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب زہریلے لوگ اپنی سوچ کے زہر سے تیسری قسم والے لوگ یا ایسے لوگ جو ان کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کو آلودہ کرتے ہیں۔ زہریلے لوگ ان معصوم یا معذرت کے ساتھ کم علم یا احمق لوگوں کو اپنی منفی رائے کی اینک پہنا کر چوتھی مظلوم قسم والے لوگوں سے باز رہنے کو کہتے ہیں، اور یہ کانوں کے کچے لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں کہ وہ چوتھی قسم والوں کو غلط سمجھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذی شعور ہوتے ہوئے بھی بے شعور ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی جاہل ہوتے ہیں، اور سمجھدار ہوتے ہوئے بھی احمق ہوتے ہیں، اور اسی لیے خطرناک ہیں، بالکل اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح۔ فنکشننگ میں جدید اور پروگرامنگ چاہے 1000 سال پہلے والی معلومات پر مبنی شامل کر دو۔ اگر یہ لوگ اپنی بصیرت، تجربات، مشاہدات کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھنے لگ جائیں تو زہریلے افراد کا پھیلایا زہر ان تک ہی رہ جائے، یا شاید وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے، اور معاشرے افواہوں کی بنیاد پر خراب نہ ہو، گھر جھوٹ کی بنیاد پر بکھرے نہ، غلط افراد، منفی سوچ والے افراد شاید گزرتے وقت کے ساتھ مثبت ہو جائیں، کاروبار بے بنیاد آراء پر بند نہ ہو اور اچھائی پنپنے لگے، کانوں کے کچے افراد اگر صرف اپنے کانوں پر یقین کرنے لگیں تو شاید اچھا ہو، بصیرت استعمال کرنے لگیں تو کوئی اکیلا نہ ہو، ورنہ چوتھی قسم کو اکیلا
کرنے والے اپنے تئیں، آخرت میں انجام تو جب بھگتیں گے وہ الگ۔ دنیا میں زہر اگلنے والوں اور افواہوں پر یقین کرنے والوں کو ضرور ایک اعزازی محاورے سے نوازا گیا ہے۔ Rumors are carried by jealous, spread by fools and accepted by idiots۔ یعنی افواہیں حاسدین بناتے ہیں، احمق ان کو پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہ افواہ کسی کاروبار کے متعلق ہو، انسان کے متعلق ہو یا چیز کے، بہرحال افواہ ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، پہلی بہترین قسم بنیں گے، دوسری یا پھر تیسری، اور چوتھی قسم تو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ مکافات کے تحت بھی بن سکتے ہیں۔